بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 سے 198 199 سے 198 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے درس میں جو آیات ہیں ان کا آغاز جو ہے اللہ رب العزت نے جو سلسلہ نسل انسانی وہ اس کا آغاز کیسے ہوا ہے اس سے کیا ہے، اور پھر اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے جب انسان بنی آدم کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو اس میں والدین ان کی مناجات وہ اللہ رب العزت سے کیسے وعدے کرتے ہیں، کیسی دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ رب العزت اپنی عنایت کر دیتا ہے تو اس عنایت ربانی پر انسان کا پھر رویہ کیسا ہوتا ہے تو اس کا اظہار یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور پھر کلام ربانی سے جو انسانی المیہ ہے، انسانی جو رویہ ہے، جو ایک باطل رویہ ہے، اس کا اللہ رب العزت نے رد بھی فرمایا ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں جو معبودان باطلہ ہیں اللہ رب العزت نے ان کی حالت زار بھی بتائی ہے کہ جن پر یہ لوگ تکیہ کرتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کی اصل میں اپنی حالت کیسی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا جو اصل ولی ہے، جو حقیقی ولی ہے، اس کا اللہ رب العزت نے تعارف کروایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اس تفسیر القرآن کے درس کا سلسلہ اپنے پہلے دو موضوعات سے، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ رکھیں گے۔ تو آیت نمبر 189 وہ آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ تو یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، خلقا اس اکیلے نے پیدا کیا، کم تم سب کو، من نفس واحدہ، من سے، نفس جان، ایک جان سے، اور نفس یہ یہاں پر نکرہ ہے جس کا مطلب ایک جان کیا جاتا ہے، اور واحدہ اس کے بعد واحد کہہ کر اس کو مزید تاکید فرمائی کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ وجعل، اور اس نے بنایا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا، یہ جو لفظ زوج یہاں پر استعمال ہوا ہے نا، یہ زوج یہ جوڑے کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے اس جوڑی کو پورا کرتے ہیں، تو لہٰذا زوجہ یا زوج کا جو لفظ ہے یہ دونوں کے لیے ہے، اور اس میں اگر فیمیل اسپیسیفائی کرنی ہو تو زوجہ آخر میں تائے مربوطہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو خیر فرمایا وجعل منہا زوجہا، اور اس نے بنایا اسی سے زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا، لی تاکہ، یہاں پر اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، یسکنا وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس کی طرف، فلما پھر جب، تغشاہا تغشا اس نے ڈھانپ لیا، اس نے ڈھانپ لیا، ہاں اسے یعنی اس عورت کو جو اس کی زوجہ ہے، حملت تو اٹھایا اس نے، حملاً خفیفاً ہلکا سا حمل، فمرت تو لیے پھرتی رہی، بھی اس کو، فلما پھر جب، اثقلت، اسقلت یہ ثقیل سے ہے، اردو زبان میں بھی لفظ ہم ثقیل کا استعمال کرتے ہیں یعنی بھاری، بوجھل، فلما اسقلت پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، دعوا یہاں پر دعوا میں دعوان کا معنی ہے یعنی دونوں ہی نے دعا کی، اللہ اللہ سے، ربہما رب جو ہے ان دونوں کا، تو ان دونوں نے اپنے دونوں کے رب سے یعنی اپنے رب اللہ سے دعا کی، لئن کہ اللہ یہ لام تاکید ہے، البتہ ان اگر، آتیتنا تو نے عطا کیا، تو نے دیا، نا ہمیں، صالحاً ایک تندرست یا ایک صالح یعنی ٹھیک ٹھاک ایک اولاد اگر تو نے ہمیں دی، لنکونن، تو لام یہاں پر لام تاکید ہے، نکونن، اور آخر میں نون کے اوپر تشدید ہے یعنی جس میں شدت اور تاکید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، من میں سے، الشاکرین شکر کرنے والوں میں۔
تو یہ ایک آیت جو ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان جو بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کی ابتدا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو 8 ارب یا 10 ارب کے قریب آج لوگ ہیں، اور جن میں کتنے ہی لوگ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اب مر کر اس زمین کے نیچے جا چکے ہیں، یعنی ایک کثیر تعداد ہے جن میں 8-10 کروڑ تو ابھی زندہ ہیں، اور بے شمار جو ہیں وہ اس زندگی کو گزار کر اللہ رب العزت کی طے شدہ وقت کے مطابق زمین کے تحت زمین ہو چکے۔ تو یہ اتنی بڑی آبادی اللہ رب العزت نے کیسے اس کو سٹارٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا مختصراً دیکھیے تذکرہ کیا کیا ہے کہ وہی ذات ہے اصل میں جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو ان سب کو پیدا کرنے والا، اتنی بڑی تعداد میں، اتنی کثیر تعداد کے اندر جو انسان ہیں ان کی پیدائش، اس کے پیچھے کون ہے؟ صرف ایک ذات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اور اس تخلیق کے اندر بھی دیکھیے کمال یہ ہے کہ سب کو پیدا صرف ایک جان سے کیا، من نفس واحدہ۔ اب غور کیجئے کہ آج اللہ رب العزت نے یہ جو پیدائش کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 2 جانوں کو، جس کا آگے تذکرہ بھی آیا ہے زوجہا، تو ایک زوج، زوجین جس کو کہا جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت، اس کے ذریعے سے اس دنیا کو اتنا پھیلایا ہے، بڑھایا ہے، اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار مقرر فرمایا ہے۔ لیکن ان سب کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ دیکھیے کیسی ایک معجزانہ ابتدا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ جان کس کی ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کی جان ہے، من نفس واحدہ، اور وہ ایک جان آدم علیہ السلام کی ہے، اور انہی سے وجعل منها زوجہا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام ہی کی جان سے، یعنی ان کی پسلی سے، اللہ رب العزت نے وہ جو ٹیڑھا والا حصہ ہے، پسلی کا ٹیڑھا حصہ، اللہ رب العزت نے اس سے ان کی زوج، یعنی ان کی بیوی کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیکھیے یہاں پر لفظ کیا فرمایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سے سکون حاصل کرے۔ تو اس لیسکن فیہا اور الیہا سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو شادی کا اور میاں بیوی کا جو تعلق رکھا ہے اس کی اصل بیان فرمائی ہے، لی، اور لی یعنی اس کی وجہ بیان کر رہی ہے، یعنی ان کو آپس میں، یعنی اللہ رب العزت نے جو عورت آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی کو جو پیدا کیا ہے، یا ایک مرد کے لیے جو ایک عورت کو اللہ رب العزت نے عموماً اگر بات کریں تو پیدا کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ جو جوڑا یہ بنایا ہے، یہ آرام اور سکون کے لیے ہے کہ ایک دوسرے کو آرام اور سکون پہنچائیں، اور اگر یہ جوڑا یہ اپنا فرض منصبی، اپنا اصل مقصد پورا نہیں کرتا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بننا چاہیے۔ فلما تغشاہا، تو اللہ رب العزت نے پھر آگے یہ اتنے بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس مقصد کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ اصل میں استعمال ہوئے ہیں، اور وہ مقصد آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کی قرابت کا ہے، کہ میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کتنے بہترین انداز میں کہ اس سے زیادہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان بھی کوئی لفظ ایسے استعمال کرے تو کیسا ادب، کیسا حیا، کیسا پردہ اور پاکیزگی اس میں ہونی چاہیے، کہ جیسی اللہ رب العزت نے کیسے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس کو ڈھانک لے، کہ جب وہ اس کو ڈھانک لیتا ہے تو پھر آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حملت حملا خفیفا فمرت بہ۔ تو اللہ رب العزت ابتداً جو یہ، یعنی ایک تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا شروع میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرما دیا کہ وہ تو ایک معجزاتی انداز سے اللہ نے کی کہ ایک نفس سے، آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی مخلوقات سے یہاں پر خصوصاً انسانوں کی بات ہو رہی، تو انسانوں کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حوا علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی ایک معجزاتی پیدائش ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرد سے ایک عورت کو پیدا کیا ہے، جبکہ اس دنیا میں چلن آپ جانتے ہیں کہ مختلف ہے، کہ عورتیں جو ہیں کسی بھی چاہے، یعنی جاندار میں اگر دیکھیں، جانوروں میں دیکھیں تو عورت جو ہے اس کی مادہ جو ہے وہ پیدائش کرتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی، اور وہ بھی پیدائش کا ایک انوکھا انداز ہے کہ ان کی پسلی سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اس سے ہمیں سمجھ اصل میں یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کیسا بہترین خالق ہے کہ جیسے چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، اس کو تخلیق کرنے کے لیے یعنی کوئی خاص ایک طریقہ کار نہیں ہے، اللہ رب العزت جیسے چاہے کن کہے اور وہ ہو جاتی ہے چیز۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے کس انداز میں دنیا کو پیدا کیا ہے، اور پھر آگے اس کے بعد جو بنی آدم کے اندر سلسلہ ہے، تو آگے جو فلما تغشا، یہاں سے اس کے بعد آگے جو سلسلہ چل رہا ہے
تو شروع کی آیت وہ اس کا تو تعلق آدم علیہ السلام اور حوا سے تھا، اب اس کے بعد یہ بنی آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کہ اس میں پھر اللہ رب العزت نے یہ پیدائش کا، یہ تخلیق کا سلسلہ کس انداز میں کیسے رکھا ہے۔ تو یہ سلسلہ کیسا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے دیکھیے کتنے بہترین اور زبردست انداز میں یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ حملت حملا خفیفا فمرت به، کہ اللہ رب العزت ابتدا میں یہ ایک حمل وہ اٹھاتی ہے، اور یہ حمل کیا ہے؟ یعنی حمل اصل میں بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، حمل بوجھ کو کہا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ عورت جو ہے، لیکن وہ حمل کیسا ہے؟ حملن، ایک حمل ہے ہلکا سا، حملن کیونکہ نکرہ ہے تو نکرہ میں کم کی تعداد کی بھی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ساتھ خفیفن کہہ کے اور واضح کر دیا کہ وہ بہت ہی ہلکا سا ایک حمل اٹھاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں دیکھیے وہ ایک نطفہ، وہ ایک پانی ہے، وہ ایک نطفہ ہے، اور پھر اسی نطفے سے اللہ رب العزت علقہ بناتے ہیں، اسی سے مضغہ بنتا ہے، اور یعنی یہ حمل کے اندر یہ جو تفاصیل ہیں، تو یہ چند ماہ کے اندر یہ جو عمل ہے وہ بہت ہی ہلکا پھلکا ہے، جس میں کوئی بوجھ نہیں ہے، اور یہ حمل عورت بڑے آسانی سے، یعنی زیادہ گرانی نہیں ہوتی، زیادہ اس کے اوپر تکلیف اور بوجھ نہیں ہوتا، تو جس میں وہ اٹھاتی ہے، اور اس لیے فرمایا فمرت به، تو اس کو لے کے چلتی پھرتی ہے، یعنی اس کے لیے اس میں کوئی مشقت زیادہ نہیں رہتی ہے۔ فلما اثقلت، تو پھر اس کے بعد وہ دوسری سٹیج میں داخل ہوتا ہے یہ معاملہ کہ جب جو ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ہے؟ وہ اثقلت، وہ بوجھل ہو جاتا ہے، اور یہ بوجھل یہ دونوں انداز میں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ایک بوجھل اس کے وزن کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اس میں وزن جو ہے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو حمل کے ساتھ وہ جو بچہ ہے اس کی پیدائش سے پہلے وہ ایک بڑے سائز میں، یعنی وہ چند پاؤنڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک وزن ہے، اور دوسرا یہ خود عمل جو ہے، جس عمل سے عورت گزرتی ہے، جس تکلیف سے عورت گزرتی ہے، یہ ایک بوجھل ہے، یہ بوجھل ہے اس کے لیے، یہ گراں ہے اس کے لیے، تو یہ تکلیف کا وقت جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس لیے پھر آگے فرمایا دعوا اللہ ربہما، تو یہ دونوں جو ہیں یعنی ماں باپ، بیوی اور شوہر، یہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں جو ہیں اب کیا ہے، کیونکہ یہ حالت ایسی ہے کہ جس کے اندر ایک تو امید بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ شروع میں تو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اب امید بڑھ گئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے بعد اب جان ڈال چکے ہیں اس بچے کے اندر، تو اب امید بڑھ گئی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ کمپلیکسٹیز بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑھ جاتی ہیں، زچہ بچہ کے لیے بعض اوقات تکلیفات اور خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، آپ آج کل کے دنوں میں تو اور بھی زیادہ اس طرح کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سی بیماریاں ہیں، موٹاپا ہے، اسی طرح شوگر ہے، بے شمار دیگر بیماریوں کی وجہ سے یہ زچہ بچہ کے لیے یہ ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے، تو ان دونوں ہی صورتوں میں کیا ہے؟ دعوا اللہ ربہما، تو وہ دونوں دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کیسے کرتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر تو نے ہمیں صالحہ، اور یہاں پر صالح سے مراد تندرست، بالکل ٹھیک ٹھاک، یعنی بغیر کسی عیب کے، یعنی اگر بہترین انداز میں وہ بچہ، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کر دیا، لنکونن من الشاکرین، جیسے ہم نے بتایا کہ لام تاکید ہے شروع میں، اور آخر میں نن نام نون کے اوپر تشدید ہے، اور یہ دونوں جو ہیں حروف یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کتنے زور شور سے، کتنے یعنی کہہ لیں لگن کے ساتھ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، اور کس طرح وہ یہ عہد اور پیمان کرتے ہیں، ایک پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ والدین کی دعائیں جو ہیں ایک اولاد کے لیے، دیکھیے کہ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے والدین کس طرح دعائیں کرتے ہیں، اس کی زندگی میں آنے سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے یہ والدین اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو لہٰذا اولاد کو بھی والدین کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ان والدین کو اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کہ یہ والدین اس کے لیے کیسے تکالیف برداشت کرتے ہیں، کیسے اس کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور کس طرح سے یعنی والد جو ہے وہ اس کے یعنی فائنینشل بوجھ کو اٹھاتا ہے، اور عورت اس کو جو ہے اس کے بوجھ کو یعنی ایک فزیکلی اس کو اٹھاتی ہے اپنے ساتھ، اور پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو بات ہے جس سے آگے اب یہ اس آیت کے بعد بات چلے گی، وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم، اگر تو نے ہمیں ایک صالح نیک تندرست بچہ عطا کر دیا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، ہم تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت کا جو ظاہری ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے بعض مختلف انداز میں تفاسیر کی ہیں، تو ایک تو یہ تو اس آیت کی صحیح تفسیر جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے دیگر محققین نے اختیار فرمایا ہے، وہ ہے جو حسن بصری رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو یعنی سب سے صحیح تفسیر تو یہ ہے کہ جو صحیح سند سے ثابت ہے کہ بے شک شروع میں، یعنی اس آیت کے اندر آپ دیکھیے کہ شروع کا کچھ حصہ جو ہے
وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور بعد کا کچھ حصہ جو ہے وہ عام ہو گیا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور تمہید اللہ نے شروع میں آدم و حوا کا ذکر فرمایا ہے، مگر اس کے بعد فلما تغشاہا، یعنی اس جگہ سے سلسلہ کلام ان کی اولاد میں سے مشرکین کی طرف اصل میں مڑ گیا ہے۔ یعنی اس کے بعد جو یہ ذکر کیا جا رہا ہے، جو پہلے تو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح اولاد دے گا تو ہم پھر شکر گزار بن جائیں گے، تو یہاں پر اصل میں اشارہ ان کی طرف ہے، جس کی آگے تفصیل بھی آئے گی کہ یہ اصل میں وہ ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے، اور اولاد میں سے بھی خصوصاً وہ کہ جو اصل میں شکر گزار نہیں ہوتی ہے، جو شکر کی جو پہلے دعوے تو کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، تو اس وقت تو کہتی ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں گے، لیکن بعد میں مشرک ٹھہرتے ہیں، تو اصل میں سلسلہ کلام ان کی طرف چلا گیا ہے، یعنی سارے کا سارا کلام آدم علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ جو ہے اگلی ہی آیت میں فتعال اللہ عما یشرکون، یہ جو لفظ ہیں ان سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر یشرکون یہ جمع کا صیغہ ہے، جبکہ پیچھے یہاں تک دیکھیے بات کیا آ رہی ہے، یعنی دو کے صیغے کے ساتھ بات چل رہی تھی، تو جمع کے الفاظ آگے آ جاتے ہیں، یعنی اولاد آدم اس سے مراد ہے کہ جو جمع کے اندر ہے، اور جمع کا صیغہ عربی زبان میں 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر وہ شرک کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں، تو لہٰذا جو آگے شرک کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے بھی مفسرین نے جیسے ابن کثیر اور دوسرے محققین نے حسن بصری رحمہ اللہ کی سرائے کے ساتھ یعنی اسی کو صحیح ترین تفسیر کہا ہے، اور یہ صحیح سند سے بھی ثابت ہے کہ آگے کی بات ساری جو ہے وہ بنی آدم کی طرف اشارہ ہے، اور ان میں سے بھی وہ کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ اور لیکن بہت سے مفسرین نے ان سے مراد آدم اور حوا بھی لیے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ سبھی نے اس کو یہی کہا ہے کہ یہ پہلے آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں دیگر کی طرف نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا مراد جو ہے آدم اور حوا۔ لیکن حافظ ابن کثیر نے اور وہ اس کے پیچھے ایک روایت بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس میں وہ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام کو یعنی ان کا حمل بار بار گر جاتا تھا، تو آخر میں یہ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھنا جب وہ بچہ پیدا ہوگا، اور اس طرح کر کے اس نے کچھ ایسا مشورہ دیا اور پھر ان کے اوپر مشورے پہ انہوں نے عمل کیا، تو پھر اولاد جو ہے صحیح پیدا ہوئی۔ لیکن یہ روایت جو ہے وہ سخت ضعیف، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر 3 اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ نقائص بھی بیان کیے کہ اس کے ضعف کی یہ 3 مختلف وجوہات ہیں، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیلیات سے ماخوذ قرار دیا ہے اس کو کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، یعنی یہ اسلامی جو روایات ہیں اور جن کو صحیح سند حاصل ہے ان میں سے نہیں ہے۔ اور آج کے دور کے جو محقق ہیں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنے سلسلہ ضعیفہ میں حدیث نمبر 342 میں اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ جو بات ہے، یعنی یہ اس کے پیچھے یہ تفسیر جو کی جانا کہ یہ سارا جو ہے خطاب بنی آدم سے، آدم علیہ السلام سے ہے، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ شرک کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا پھر شیخ محمد عبدہ رحمہ اللہ یا عبدہ شاید ان کو پکارا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ سارا قصہ آدم و حوا کے متعلق ہی تسلیم کر لیا جائے، یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ساری بات آدم و حوا کے متعلق ہی کی جا رہی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جعل لہ شرکاء، تو اس میں استفہام انکاری ہے، یعنی جہاں پر آگے شرکت کی اور شریک بنانے کی اور شرک کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اصل میں وہ استفہام انکاری اس کا معنی ہم لیں گے، یعنی معنی یہ کہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو کیا آدم و حوا نے شرک کیا تھا، یعنی اس انداز میں ہم اس کا معنی کریں گے، یعنی کیا یہ شرک کی بات جو تم لوگ آدم علیہ السلام کی طرف حوا کی طرف منسوب کر رہے ہو تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو یعنی اس انداز میں سوالیہ انداز میں اصل میں بات کی گئی ہے، تو انہوں نے اس کو یعنی استفہام انکاری کی طرف موڑ دیا ہے، اور جیسا کہ مشرکین عرب ان کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں، تو یہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں صحیح درست نہیں ہے کہ شرک کی نسبت ان کی طرف کی جائے، تو مراد اصل میں آیت کا معنی اس طرح سے کیا جائے گا، تو اگر اس طرح سے تعویل بھی کی جائے تو درست ہے، کیونکہ یہاں تک تثنیہ کی ضمیریں ہیں، اب دیکھیں نا، تو یہاں پر بھی تغشاہا، تو اور اس کے بعد حملا خفیفا کے بعد فلما اثقلت دعوا، یہاں پر 2 کا صیغہ ہے، ربہما 2 کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو 2 کو آدم حوا کی طرف بھی مان لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس کا پھر معنی ہم یہ کریں گے کہ جہاں پر شرک کی بات آ رہی ہے تو یہ اصل میں استفہام انکاری ہے، انکار کیا جا رہا ہے کہ ان سے یہ اصل میں صادر نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اس انداز میں اس کو لیا ہے کہ مشرکین کا اس میں رد اصل میں فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔
اس کے بعد ہم آگے انسانی رویے کی طرف چلتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت ان کو ان کی دعاؤں کے ثمرے کے طور پر یہ اولاد عطا کر دیتا ہے تو پھر اس پر انسانی رویہ کیسا ہے. اور یہ کہ انسان کا المیہ ہے کہ پہلے وہ کچھ کہتا ہے لیکن جب اس کو وہ نعمت مل جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا رویہ مختلف ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر اللہ رب العزت نے کلام ربانی سے اس کا رد بھی فرمایا ہے. تو سب سے پہلے آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. تو یہ آیت نمبر 190 سے 193 تک ہم نے تلاوت کی. تو اس میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا، فَلَمَّا پھر جب آتَاهُمَا ہم نے ان دونوں کو وہ دے دیا، یعنی جو وہ مانگ رہے تھے اس کو دے دیا، صالحاً یعنی وہ تندرست بچہ، جعلا تو ان دونوں نے بنائے، لہو اس کے لیے، یعنی اس کے لیے سے مراد یعنی اللہ رب العزت کے لیے، شرکا شریک، فیما اس بارے میں جو آتاہما ان کو دیا گیا تھا، یعنی اس بچے کے حوالے سے انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے. فتعالی تو تعالی بہت بلند ہے، اللہ اما اس بات سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں، یعنی وہ شریک جو بناتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات اس سے بہت بلند ہے. ایشرکون کیا یہ سوالیہ ہے، یشرکون وہ سب شریک بناتے ہیں، ما لا یخلق شیئا ما جو لا نہیں یخلق پیدا کر سکتے، شیئا اور یہاں پر شیئا نکرہ ہے یعنی کچھ بھی، یعنی کیا وہ ان کو میرا شریک ٹھہراتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون اور یا حالانکہ ہم وہ سب یخلقون، اور یہاں پہ ہم دیکھیے سب کی طرف اشارہ ہے، جن کو بھی وہ پکارتے ہیں، یخلقون وہ سب خود پیدا کیے گئے ہیں. یخلقون یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، یعنی وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون ولا اور نہ ہی یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، یستطیع میں استطاعت کا لفظ ہے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور نہیں وہ طاقت رکھتے استطاعت رکھتے، لہم ان کے لیے، ان نصرن ان کی مدد کے، یعنی وہ ان لوگ جو لوگ پکارتے ہیں ان لوگوں کو وہ ان لوگوں کی مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتے ہیں. ولا انفسہم اور نہ ہی اپنے لیے یا اپنی جانوں کو، ینصرون وہ سب مدد کر سکتے، یعنی وہ نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم پکارو تم بلاؤ انہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم نہیں وہ اتباع کریں گے پیروی کریں گے تمہاری تم سب کی، سواء برابر ہیں، علیکم تم پر، ادعوتموہم کیا یا خواہ چاہے، دعوتمو تم سب پکارو، ہم ان سب کو، ام انتم یا تم، صامتون سب خاموش رہنے والے ہو، یعنی چاہے تم ان کو پکارو یا نہ پکارو خاموش رہو، وہ برابر ہے ان کے لیے. تو یہ آیتیں ہم نے یہاں پر آیت 190 سے 193 جو تلاوت کی ہیں، ان میں دیکھیے اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جب اولاد کے لیے دعائیں انہوں نے کی، گڑ گڑائے اور مناجات کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت سے عہد و پیمان بھی کیے کہ ہم شاکرین میں سے بن جائیں گے، ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. لیکن جب نعمت مل جاتی ہے تو انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ اصل میں وہ ناشکری، یہ اصل میں وہ المیہ جو انسان کے ساتھ ہے کہ انسان جو ہے وہ شروع میں کچھ کہتا ہے لیکن اس کے بعد اپنے خالق حقیقی کو وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا کہ جب ہم نے اسے تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے. تو یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پیچھے ہٹ گیا ایک آگے، نہیں، دونوں نے کیا کیا، پھر دونوں ہی بھول گئے اللہ رب العزت کو، دونوں نے اس میں شریک بنا لیے کہ ہاں اس میں فلاں 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 کا بھی ہاتھ ہے، کہ ٹھیک ہے تخلیق تو اللہ کرتا ہے لیکن ہم فلاں بزرگ کی جگہ پر بھی گئے تھے، ہم نے فلاں مزار کے اوپر بھی پھول چڑھائے تھے، فلاں جگہ پر بھی جو ہم نے چندہ ڈالا تھا، تو انہوں نے شریک بنا لیے اور شکر گزاری کا جو وعدہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تھا وہ بھول گئے، جن کا گزشتہ آیت میں ہم نے تذکرہ پڑھا تھا. تو شریک قرار دینے سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے
کہ اسے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے، یعنی ایک شریک ٹھہرانا تو یہ ہوگا کہ بچے کا نام ایسے رکھ دیا جائے کہ جیسے وہ لوگ رکھا کرتے تھے مشرکین مکہ اس زمانے میں، جیسے عبد المطلب نام رکھتے تھے، یعنی اللہ کی طرف نسبت کی بجائے مطلب، اس طرح عبد العزا، عزیز کی طرف نسبت کرنے کی بجائے عزا، عبد الشمس وغیرہ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ یا فلاں ہستی کی نظر کا نتیجہ ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت سے پناہ دے کہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں شرک ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ اس میں انسان مسلمان بھی اس میں شامل ہے۔ یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے شرک کرتے تھے، جس کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اس سے بلند ہے کہ جو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یا پھر اس اپنے عقیدے کا اظہار کر کے، یعنی جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اپنے عقیدے کا انہوں نے اظہار کیا، کس طرح کہ ہم فلاں بزرگ یا فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی دیکھیے بعض اوقات اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت امتحان کی خاطر کچھ لوگوں کو جلد اولاد دے دیتے ہیں، کچھ کو دیر سے اولاد دیتے ہیں، اور لوگ جلد باز ہو جاتے ہیں اور پھر بزرگوں کی مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، اور پھر بعض کچھ کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کسی جگہ پر جاتا ہے، جو جہاں بتائے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت اولاد عطا کر دے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جناب فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، فلاں جگہ پر ہم نے اس کا پتہ اٹھایا تھا، وہاں سے بیری کے پتے کو کھایا تھا، فلاں جگہ پر یہ کام کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں سب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، کہ کیا اللہ نے ہے لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا دیا کہ یہ ان کا بھی حصہ ہے، انہوں نے بھی اس میں کوئی کوشش کی ہے، یا اس کی پیدائش اور تخلیق میں فلاں کا بھی کوئی کردار ہے، جو اصل میں سراسر شرک ہے، جس کا اللہ نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یعنی اس سے مراد بالاتفاق یہ جن لوگوں کی طرف یہ اشارہ ہے، یہ اصل میں تو مراد کیا ہے، قرآن جن کی طرف اتر رہا تھا، اس سے کفار عرب اصل میں مراد ہیں۔ عرب میں جو کفار اس وقت پائے جاتے تھے کہ جن کے اس طرح کے عقائد تھے، جو اس طرح کے نام رکھتے تھے، عبد المطلب، عبد العزا، عبد الشمس، یہ لوگ نام رکھا کرتے تھے۔ لیکن کیا قرآن مجید یہ اس زمانے کے لیے تھا اور آج ہم اس میں سے اپنے زمانے کے لیے کچھ سیکھے نہیں؟ قرآن مجید کائنات تک کے آخری شخص کے لیے یہ قرآن مجید ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم آج اپنا حالت دیکھیں، آج اپنی طرف جھانکیں، تو افسوس ہے کہ یہ رویہ مسلمانوں میں بھی عام ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ مسلمانوں میں ان سے بھی زیادہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا پیچھے کہ اس آیت میں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے دعائیں کیا کی تھی؟ انہوں نے دعائیں یہ کی کہ اگر تو نے ہمیں یہ صحیح سلامت ایک صالح اولاد عطا فرمائی تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ تو پھر بھی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کس کے شکر گزار بننے کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے، لیکن اور بعد میں شرک کر رہے ہیں۔ لیکن آج دیکھیے لوگوں کا حال کیا ہے مسلمانوں کے اندر، کہ ابھی یعنی اولاد کی امید ہے، اور یا کہہ لیں کہ بعض کو اولاد کی امید نہیں ہوتی ہے، تو صورت میں یہ کہاں کہاں پہ ٹکرے مارتے ہیں، کس کس در کی خاک چھانتے ہیں، کبھی درخت کے اوپر دھاگے باندھ رہے ہیں، کبھی پتھروں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی قبروں پر جا رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے نہیں مانگتے ہیں، کس کس در کو نہیں چھانتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت سے بالکل بے پرواہ یہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب مولود پیدا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ فلاں کے در کا فقیر ہے، اس کو ہم نے امام حسین کا فقیر بنا دیا ہے، اور اس کو سبز کپڑے اور چولا پہنا دیا جاتا ہے۔ کسی کو دولے شاہ کے مزار پر چھوڑ آیا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں نے دیا ہے، تو اپنے اس پہلے بچے کو اس کو ہم دولے شاہ کے مزار پر چھوڑ آئے ہیں۔ تو لہٰذا کس طرح سے یہ آستانوں کے اوپر یہ چھوڑتے ہیں، ان کے مجاور بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح نام ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، انہوں نے عبد المطلب عبد العزا رکھا، ہم کہتے ہیں امام بخش، پیراں دتا، سگے علی، حسین بخش، اور اس طرح کے کتنے ہی نام ہم لوگ رکھتے ہیں، اور ہمارے عوام الناس اس سے خوب واقف ہیں۔ تو ظاہر ہی ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں کی طرف سے آیا ہے، اس کی نظر کرم کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ایسے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب اصل میں اسی شرک میں سے ہے کہ جس سے اللہ فرماتا ہے فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ جس کو یہ یعنی جس شرک کے ساتھ جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بہت بلند ہے، اللہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے پھر یعنی بالکل اس شرک کی جڑ کاٹی ہے، بہترین انداز میں اس کا رد کیا ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور یہاں سے یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنے زبردست اور کتنے سارے دلائل دیے ہیں کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ اس معاملے میں شریک بناتے ہیں کہ جناب یہ تو فلاں فلاں نے دیا ہے، فلاں تو فلاں کرنے والے بھرنے والے نے یہ معاملہ کیا ہے، یا اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ یعنی یہاں پر یہ
اللہ کے ساتھ ان کو یعنی ٹھہرا رہے ہیں، ان کو برابر ٹھہرا رہے ہیں جو اصل میں کیا ہیں، یخلقون، جو خود پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور سورہ حج میں، اور اس بات کو بارہا ہم ذکر بھی کر چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ حج میں تو اللہ رب العزت نے اتنے واضح انداز میں بات فرمائی کہ یہ تو مل کر بھی، اکیلا نہیں، یہ سارے مل جائیں تو یہ جن کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں ڈھیری والے، فلاں قبر والے یا فلاں مزار والے، یہ سب اگر مل بھی جائیں ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی تو پیدا کرنا بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے یہ اپنی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حالت اصل میں ایسے لوگوں کی۔ تو یہاں پر اس آیت سے مقصود بتوں اور غیر اللہ کی پرستش کی تردید ہے کہ ان میں معبود ہونے کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، اور پہلی صفت بیان کر دی اللہ نے کہ معبود ہونے کی کیا ہے، کہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرتا ہے، جبکہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ پیدا ہوئے ہیں، جبکہ خالق پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 192 میں اللہ رب العزت نے اور دلیل دی ہے، یعنی پہلی دلیل کیا ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہیں اور ان کو پیدا کیا گیا ہے اور انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری کیا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کسی کی مدد تو درکنار ہے، کسی کی مدد تو بڑی بات ہے کہ کسی کی مدد کر سکے، یہ خود کسی بت، قبر، پتھر یا درخت کو اگر کوئی توڑ دے، اور اس میں نوٹ کرے یہ سارے لفظ، یعنی مشرکین مکہ کے زمانے میں بت کی بات تھی، آج الحمدللہ بت نہیں ہے زیادہ تر، ہاں انڈیا جیسے ملکوں میں بت بھی موجود ہیں، لیکن اگر آج ہم جدید بات کریں تو آج کیا ہے، قبریں ہیں، فوت شدہ بزرگ ہیں، پتھر ہیں بعض جگہ پر، یا پھر اسی طرح درخت ہیں کہ جناب فلاں درخت کے اندر یہ کریں گے، پانی ہے، جوہڑے ہیں، تالاب ہیں کہ ان کے اندر جناب پیسے ڈالیں گے، ان کے اندر کا پانی پیئیں گے، یا فلاں بہت سی طرح کی یہ چیزیں، یعنی ویرائٹی اس میں موجود ہے۔ تو خیر کیا ہے کہ یہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شریک کیے جاتے ہیں، تو یہ کوئی اگر یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی درخت کو کاٹ دے، اگر کوئی اس پتھر کو توڑ دے، اگر کوئی اس ڈھیری کو ختم کر دے تو وہ تو اپنی ڈھیری کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ لا یستطیعون لہم نصرا، تو ان کی مدد کیسے کریں گے جب ولا انفسہم ینصرون، جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، جب وہ یعنی دیکھیے یہی ایک شخص جو صحیح ہے نیک بزرگ ہوگا اور اپنی زندگی میں آپ ان سے دعائیں کروائیں، وہ اس کی اللہ رب العزت مستجاب الدعات بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، لیکن اب وہ فوت ہو گئے، اب وہ قبر کے نیچے ہیں وہ بزرگ، لیکن اب وہ بزرگ جو ہیں ان کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب وہ بزرگ تو ان کی یہ اپنی حالت ہے کہ وہ انہوں نے جب فوت ہوئے تو خود بستر پر جا کر اس چارپائی کو جس کو اٹھا کر قبرستان تک لے جایا جاتا ہے اس تک خود لیٹتے نہیں ہیں، خود اس پر جا کر لیٹ نہیں سکتے ہیں، اپنے آپ کو خود غسل نہیں دے سکتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو کندھا نہیں دے سکتے ہیں، خود قبر میں اتر نہیں سکتے ہیں، قبر میں اترنے کے بعد اپنی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، یہ حالت ہے۔ ولا انفسہم ینصرون، اپنی وہ مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کی مدد کی کیسے ان کے اندر کوئی استطاعت ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ دوسرا رد اللہ نے اس طرح سے کیا، اور آگے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، یعنی یہاں پر ان سے ہر طرح کے علم کی اللہ نے نفی فرمائی ہے، یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے، یعنی اگر آپ ان کو بلاؤ، اگر آپ ان کو پکارو، یہ دعائیں ہی کی جاتی ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم یعنی ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کی طرف اصل میں ایک دعا کرتے ہیں کہ آپ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں۔ اللہ فرماتا ہے ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، الی الہدی، ہدایت کی طرف کہ ہمیں ہدایت دے دے، آپ ان کو پکارتے ہیں، لا یتبعوکم، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کرتے، یعنی اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان تک وہ بات پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے، جو آپ کہو گے کہ ہمیں یہ عطا کر دے، ہمیں یہ دے دے، تو اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ سن ہی نہیں سکتے ہیں، تو عمل کیسے کریں گے؟ اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ان سے رشد و ہدایت طلب کرو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، نہ تمہیں کوئی جواب دیں گے، یعنی وہ اصل میں تمہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یتبعوکم سے مراد یہاں پر یہ ہے جیسے فتح القدیر میں بیان کیا گیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تم ان کے لیے کسی کام کے ہو، نہ وہ تمہارے لیے کسی کام کے، یہ اصل میں یہاں پر بات کرنا مقصود ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ، یہ دیکھیں نا، ایسے بہترین، ایسے واضح کھرے صاف الفاظ ہیں، قرآن مبین ہے، یہ بالکل واضح قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سواء علیکم، تم سب پر برابر ہے، تم سب پر برابر ہے، ادعوتموہم، کہ کیا چاہے تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، چاہے خاموش رہو، ان کو بلاؤ نہ بلاؤ برابر ہے، ان کو تمہاری بات کی سمجھ نہیں آتی، بات ان تک پہنچ بھی جائے تو پیروی نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو یعنی نہ وہ تمہارے کسی کام آنے والے، نہ تم ان کو کچھ کام آنے والے۔
ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو معبودان ان کے باطلہ ہیں، باطل معبود ہیں، جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی اللہ نے حالت زار بیان کی ہے، اور یہ بھی اصل میں دلائل اصل میں آگے یہ چل رہے ہیں، جیسے پیچھے دلائل کچھ بیان ہو گئے کہ وہ تخلیق نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی کیا کریں گے، اور اسی طرح وہ پکار جو ہے تمہاری اس کی اتباع نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، اور اس کے بعد ان کی حالت زار اور بھی اللہ نے آگے بیان کی ہے اور کھول کر بات بیان رکھی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مومنوں کے ولی کا اللہ نے تعارف کرایا کہ اصل میں مومنوں کا ولی کون۔ لوگ اولیاء کو ڈھونڈتے پھرتے نا کہ جی ہمیں کوئی بتا دیں بزرگ کہ جس کے پاس ہم جائیں، ہمارا بچہ نہیں ہو رہا، ہمیں جناب اولاد ہوتی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی ولی کا نام بتائیں۔ تو آج ولی کا نام یہاں پہ نوٹ کر کے جائیے گا، اس درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس ولی کا نام بتایا ہے، تو آج ہم وہ دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ تو آیت نمبر 194 سے 198 تک ہم نے تلاوت آپ کے سامنے کی، اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہیں تدعون تم سب پکارتے ہو، یعنی جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، یعنی جن سے تم دعائیں کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے دعا کرنے کے بغیر جن کو تم پکارتے ہو، عباد، وہ سب بندے ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح کے، فادعوہم، تو ادعوہم، تم سب انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ سب تمہیں جواب دیں، یعنی اگر چاہیے تم اب یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم انہیں پکارو، تو پھر چاہیے یہ کہ تمہیں تمہارا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری ان دعاؤں کا جواب دیں۔ الہم ارجل، اور آگے اللہ رب العزت اس بات کو اور واضح کرتے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن سے وہ چلیں، جن سے وہ چلتے ہوں، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں، کیا وہ خود چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدن، ام کیا لہم ان کے ایدن، ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جن سے وہ پکڑتے ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پکڑ لیں گے، جناب فلاں بزرگ کی آپ نے گستاخی کی ہے، وہ ایسا کر دے گا ویسا، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جن سے وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے ہوں؟ اور کیجیے، ہر چیز کی اللہ نے یہاں پر ایک سوال کے انداز میں ایک طنز ان کے اوپر کیا ہے کہ کیا ان کے پاس یہ چیزیں ہیں؟ کل، آپ فرما دیجئے، قل ادعوا شرکاءکم، کہ تم سب اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر اب ثم کیدونی، پھر تم سب میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، اپنی چالیں چلو، فلا تنظرون، پھر مت تم سب مہلت دو مجھے، یعنی مجھے مہلت بھی نہ دینا، یعنی فل اپنا زور لگا لو اور تدبیریں میرے خلاف جو چل سکتے ہو چلو، اگر تم سچے ہو۔ ان ولی، ان بے شک ولی، میرا کارساز ہے، اللہ، بے شک جو میرا کارساز ہے نا، وہ کون ہے، میرا ولی کون ہے؟ اب یہ ولی نوٹ کر لیں، اللہ، وہ اللہ ہے، الذی، جس نے نزل، اتارا ہے، الکتاب، جس نے الکتاب الف لام لگائے تو اس سے مراد اصل میں قرآن مجید ہے، کہ جس نے یہ کتاب اتاری ہے، وہوا، اور وہی ہے، یتولا، اور یہاں پر پھر ولی والا ہی لفظ ہے، یعنی جو ولایت کرتا ہے، جو کارسازی کرتا ہے، ولی کا مطلب یہاں پر کارساز ہے، یعنی میرا کارساز، میرا ولی وہ تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، وہوا یتولا الصالحین، جو کارسازی کرتا ہے، کن کی؟ الصالحین، نیک لوگوں کی، یعنی جو نیک لوگوں کا کارساز ہے، ان کے کام بناتا ہے، جو ان کی بگڑیاں سنوارتا ہے، وہ ہے اللہ۔ والذین تدعون، اور آگے پھر ان کے جواب میں دوبارہ یہ بات کی جا رہی ہے، اور الذین، جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم،
نہیں وہ استطاعت رکھتے, نہیں وہ طاقت رکھتے, نصرکم, نصر مدد کو کہتے, تمہاری مدد کرنے کی, ولا, اور نہ ہی انفسہم, نہ ہی وہ اپنی جانوں کی, اپنے نفسوں کی, ینصرون, وہ سب مدد کر سکتے ہیں, یعنی نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ, اور اگر تم سب بلاؤ ان کو, پکارو ان کو, دعائیں کرو ان سے, إِلَى الْهُدَى, ہدایت کی طرف, لَا يَسْمَعُوا, تو نہیں وہ سنیں گے. وَتَرَاهُمْ, یہاں پر ان کی سماعت کا بھی انکار کر دیا کہ وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں, اور وہ اللہ کیا فرماتا ہے, اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف ہی بلاؤ, لا يسمعوا, نہیں وہ سنیں گے. وَتَرَاهُمْ, اور تو دیکھتا ہے انہیں, يَنظُرُونَ, کہ وہ سب دیکھ رہے ہیں, یعنی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ وہ سب دیکھ رہے ہیں, الیک, آپ کی طرف, وہم, اور وہ, لا یبصرون, وہ سب نہیں دیکھتے, یعنی حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں لیکن جب آپ ان کی طرف دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے ایسے کہ جیسے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی, اب ان کی ترجمہ اور تشریح کی طرف چلتے ہیں. تشریح کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں پر آغاز کیا کیا ہے, یعنی وہی جو بات پیچھے چل رہی تھی اب اس کو مزید کھول کر بیان کیا ہے اور ان کی بالکل کلی کھول دی ہے, اور ان کی طرف جو لوگوں نے عقائد بنا رکھے ہیں ان کے حوالے سے اور وضاحت اللہ رب العزت نے فرما دی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. یعنی ایک تو بات یہ ہوئی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف چلے جاتے ہیں, اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی, فوراً کیا ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں ہو رہا, کیا کریں, وہ کہتے ہیں جی فلانے کی طرف چلے جائیں. اور ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب کی طرف چلے جائیں, فلاں گولی کھا لیں, فلاں پیر صاحب کی طرف چلے جائیں, فلاں سے پھونک مروا لیں, فلاں سے تعویذ لے کر کھا لیں. تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ اللہ کیا فرماتا ہے, عباد امثالکم, وہ تمہاری طرح کے کیا ہیں, وہ بندے ہیں تمہاری ہی طرح کے, ان امثال, جیسے تم بندے ہو ویسے ہی وہ بندے. یعنی بندگی میں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ, کیونکہ یہ اس میں بہت زبردست ایک بات کی گئی, کیونکہ بہت سے آج جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یا شرک کی دعوت دینے والے جو علماء بنے بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو بڑے طریقے سے چالوں سے اپنی چالوں کے ذریعے سے لوگوں کو پھنساتے ہیں اور لوگوں کی برین واشنگ اس طرح کرتے ہیں, لوگوں کو یہ خیال کرواتے ہیں کہ جناب یہ جو قرآن مجید میں جتنے بھی آیتیں نا جیسے ہم نے یہ آج پڑھی ہیں, وہ کہیں گے یہ تو ساری بتوں کے بارے میں, یہ بتوں کی آیتیں ہیں, یہ جو وابی ہیں نا یہ ہم پہ فٹ کرتے رہتے ہیں, یہ مسلمانوں پہ فٹ کرتے رہتے ہیں, یہ بتوں کے اوپر اور ہمارے اولیاء کے اوپر ان کو فٹ کرتے رہتے ہیں, اور جبکہ یہ بتوں کی آیتیں نہیں ہیں. غور کریں کیا اللہ فرما رہا ہے, جن کو تم پکارتے وہ کیا ہے, عبادن, یہ بت کو عباد ہے. ہاں اگر آپ یہ کہہ لیں کہ بت جو ہے وہ بھی اصل میں کسی بندے کے پیچھے ہی بنا تھا, اور ہم یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, قوم نوح کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم نے شرک کیا تھا تو کیسے کیا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ودن و سعان و یغوث و یعوق و نصر, انہوں نے یہ 5 اپنے پنجتن بنا لیے تھے, اور کیسے تھے, وہ نیک لوگ تھے, ان کی قوم کے یہ نیک لوگ تھے. جب وہ مر گئے, جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ جناب یہ بڑے بڑے بہترین لوگ تھے, نیک لوگ تھے, صالحین تھے, تو ان کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے, ان کی قبروں کے اوپر پتھر بنا دو. تو پہلے پتھر رکھ دیے, پھر آہستہ آہستہ ان کو اپنی مجلسوں میں رکھنا شروع کیا, ان پتھروں کو, پھر ان کی شکلیں بنا لی کہ اس سے آپ کو ان بزرگوں کی یاد آئے گی. اور آج وہی سیم ٹو سیم کام ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں. اب تصویروں کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل ایج ہے, پہلے ہاتھوں سے بنتی تھی, آپ دیکھیں گے گھروں میں لگی ہے, غوث پاک کی تصویر لگی ہے جناب, حضرت علی اجویری کی تصویر لگی ہے, اور غوث پاک یعنی لوگ ان کو کہتے ہیں. تو اسی طرح سے حضرت عبد القادر جیلانی ان کا اصل نام ہے, لوگوں نے ان کو غوث بنا دیا ہے, جبکہ غوث اللہ کا نام ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کی تصویریں ہیں, ایک طرف عبد القادر جیلانی کی تصویر ہے اور سامنے کشتی جناب ڈوب رہی ہے اور اس کے لیے عورت دعا کر رہی ہے اور اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ترایا جا رہا ہے, اور ایسی دو مالائی اپنی طرف سے کہانیاں بنائی گئی ہیں اور ان بزرگوں کی طرف ان کو جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ کیا ہیں, یہ اصل میں بندے ہیں جن کی آج تصویریں ہیں, یہ بندے ہیں جن کے اوپر انہوں نے بت بنائے تھے. تو پیچھے تو انسان ہی تھے, اور ایسے ہی ہے یہ جو لات اور منات اور عزا جو تھے, ان کے پیچھے بھی آدمی اور انسان تھے کہ جناب کیا تھا, کوئی تھا جو ستو گھول گھول کر پلاتا تھا, جب وہ فوت ہو گیا اس نے حاجیوں کی خدمت کی تو اس کے نام کا ایک بت بنا لیا, فلاں شخص فلاں ایک عہدے کے اوپر تھا اور یا فلاں ایک کام کرتا تھا, جب وہ فوت ہو گیا اس کی ایک مورتی بنا کے اس کا نام کچھ اور رکھ لیا. تو یہی اصل میں کفار مکہ کا طریقہ تھا, اور آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ. تو اللہ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا ہیں, عباد امثالکم, وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح. وہ ان کو صرف بت کہہ کے اس چیز سے, اس شرک سے جان نہ چھڑاؤ. یہ الفاظ بھی دلیل ہے کہ وہ لوگ صرف پتھروں کی
بتوں کی صورت میں بزرگوں کو پوچھتے پکارتے تھے، صرف پتھروں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جو درختوں کے اوپر دھاگے باندھے جاتے ہیں تو وہ درخت کے پیچھے دھاگے نہیں باندھتا، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ جہاں یہاں پر جناب فلاں بزرگ جو ہے انہوں نے عبادت کی تھی، یہ جناب فلاں پتھر کے اوپر بزرگ بیٹھے تھے تو اس پتھر کو مقدس سمجھے، اس کو لوگ چومتے ہیں جا جا کر۔ تو یہ ساری چیزیں پیچھے کسی بزرگ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، ان کو تم پھر کیوں پکارتے ہو؟ وہ بھی اللہ کے بندے، تم بھی اللہ کے بندے، اللہ کو ڈائریکٹ کیوں نہیں پکارتے؟ فدعوہم، پھر آگے اللہ نے چیلنج کیا ہے، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، پھر چاہیے تو یہ کہ تم کیا کرو، فدعوہم، پھر ان کو بلاؤ، اور چاہیے یہ کہ پھر وہ تمہاری پکار کو سنیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر یہ چیلنج قبول کر کے دکھاؤ۔ تمہیں وہ جب آپ بلاؤ، ان کو پکارو، تو وہ بتاؤ کہ جناب انہوں نے تمہاری بات کا کیا جواب دیا، وہ جواب ہمیں بھی سنائیں۔ وہ کدھر ہے؟ ان کنتم صادقین، اللہ کہہ رہے اگر تم سچے ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سچا ہے، اس لیے یہ چیلنج قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں دیکھیں جی ہم کر کے دکھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے، اور وہ اللہ کے خلاف اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور خود اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ رب العزت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے، اس چیلنج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ یہ چیلنج اللہ کا کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہونے والا ہے وہ باطل پہ۔ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، لہٰذا یہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے پھر اور زیادہ اس پورے عقیدے کو روند کے رکھ دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے آگے ان کے امثالکم کے اوپر بھی جو ایک اگر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ جناب وہ ہماری طرح، دیکھیں ہم سنتے ہیں تو وہ ہماری طرح اللہ نے یہاں پر عباد امثالکم کہہ دیا ہے، یا ہم تو چلتے ہیں، ہم تو مدد بھی کر لیتے ہیں لوگوں کی، ہم باتیں سن کے لوگوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں نا۔ تو امثالکم کی آگے اللہ رب العزت نے نفی کر دی ہے کہ یہ امثالکم سے مراد کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جیسے تم بنتے ہو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جیسے تم بندے ہو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا تم بھی اللہ کی طرف رجوع کیا کرو۔ تو ان کی طرف اللہ رب العزت نے ان کا وہ مطلب جو یہ نکالتے ہیں کہ جناب یہ سن سکتے ہیں قبروں میں رہ کے، یہ پوریاں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مدد اور نصرت کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، یعنی یہ تمہاری طرح کے بندے بھی نہیں ہیں، یہ کیسے ہیں، یعنی یہ چل نہیں سکتے ہیں، کیا ان کے اس طرح کے پاؤں ہیں کہ یہ ان سے چل سکے؟ ہاں قبر میں وہ کہہ سکتا ہے نا کہ قبر میں وہ شخص ہے اس کے پاؤں تو ہیں، لیکن اللہ نے کیا یمشون بہا، یعنی پاؤں تو ہیں لیکن اس سے چل نہیں سکتا ہے، کیا اس کے ایسے پاؤں ہیں جس سے وہ چل سکے؟ ام لہم اید یبطشون بہا، ہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی بزرگ اندر سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ تو ہیں لیکن یبطشون بہا، کیا اس سے وہ پکڑ بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد کر دیا۔ سوال یہ یہاں پر سوال کر کے اصل میں طنز کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں، کیا ان کے ایسے پیر ہیں کہ جن سے چلیں، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکے؟ یعنی تم نے جو عقیدے ان کے بارے میں بنائے ہیں کہ جناب یہ تو پیر جو ہے وہ مرید کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، پیر کی نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا ہے، اور بہت سی ایسی فضولیات انہوں نے لکھی ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کے پاس جاتا ہے تو پیر اس وقت بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسی ایسی باتیں کتابوں میں گھٹیا قسم کی باتیں لکھی ہیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنیں؟ تو جب ان کے کان ہی نہیں ہے جس سے وہ سنیں، یعنی کان ہیں لیکن اس سے وہ سن نہیں سکتے، یا پھر اگر بت ہوں تو بعض کا تو ان کے قدم بھی نہ بنائے ہوں، ہو سکتا ہے اور کان بھی نہ بنائے ہوں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ تو دونوں طرف آپ اس کو چاہے لگا لیں، لیکن جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بت کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بندہ ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی عباد ہیں، کوئی بندے ہیں۔ تو خیر اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے کان ہیں جس سے انہیں وہ سنے؟ تو غور کیجئے کیا ہے، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن لے؟ تو اللہ نے ان کی سماعت کا بھی رد کر دیا، جو لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کی قبروں پہ جا کے ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہماری دعائیں آگے پہنچاتے ہیں، بھائی سنیں گے تو دعائیں آگے پہنچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا شرکاءکم، پھر چیلنج ہے، آپ فرمائیے ادعوا شرکاءکم، اپنے شریکوں کو ذرا بلاؤ۔ دوسرا چیلنج دے دیا اللہ نے، اپنے شریکوں کو ذرا بلاؤ نا، ثم کیدونی، پھر وہ سب میرے خلاف جو ہے نا تدبیر کریں، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی مجھے مہلت کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے نا فوراً فٹافٹ کر لو، ہوتا ہے نا کہ بھی ٹائم نہ دیں، فوراً کریں اپنا جو بھی تدبیر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایسی لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسے شرک سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حقیقی ولی ہے، جس کو اصل میں ولی بنانا چاہیے، جس کو اصل میں اپنا کارساز سمجھنا چاہیے، جس کو اپنا مولا رکھنا چاہیے، کوئی علی مولا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مولا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو ولی بنا رہا ہے، میرے بھائیو جو اصل میں مولا ہے، جو اصل میں ولی ہے، جو اصل میں کارساز ہے، کارساز کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والا، جو کام بنا سکتا ہو، جو بگڑیاں بنا سکتا ہو،
جو مشکلیں حل کر سکتا ہو، جو آپ کو آپ کی تکلیفوں میں سے نجات دے سکتا ہو، جس کو غوث کہتے ہیں، تو جو آپ کو تکلیف سے نکال سکے، جو آپ کو پریشانی سے نکال سکے، وہ ہے ولی۔ تو اللہ فرماتا ہے انا، کہ اے پیارے حبیب آپ فرمائے کہ انا ولی اللہ، کہ میرا کارساز تو اللہ ہے۔ اور تمام مسلمانوں کا اصل میں یہی دعویٰ ہے، جو اصل مومن ہے، حقیقی مومن، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، اس قرآن مجید کو پڑھنے والے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے، جو اصلی اہل سنت ہیں، صرف دعوے دار نہیں، تو ان کا یہ اصل میں قول ہے انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ ہمارا کارساز تو وہ ہے جو اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، نام بتا دیا گیا، پیپر آؤٹ ہو گیا۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی اپنا بناتا ہے، نزل الکتاب، اور اللہ فرماتا ہے کہ ولی اصل میں وہ ہے جسے کتاب اتاری ہے۔ ولی کون ہے؟ جو اصل میں کتاب اتاری ہے۔ تو یہ جواب ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہماری ان معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تم ان کے غضب میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا میرا یار و مددگار تو اللہ ہے، مجھے تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا بھی جواب ہے مسلمانوں کا، ایسے مشرکین، ایسے شرک کرنے والے لوگوں کے لیے یہی جواب ہے کہ تم، بہت سے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، ویڈیوز آج تو موجود ہیں، کہ کسی بزرگ جو نام نہاد بزرگ بنائے ہیں یا اپنی طرف سے ان کو کیا بنا دیا ہے، تو آپ ان کی اگر قبر کو برابر کرنا چاہیں جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، یا کوئی درخت یا کوئی کسی نے بیری کا درخت لگا لیا کہ جناب اس کے اوپر یہ دھاگے باندھیں، یہ کریں وہ کریں تو فلاں فلاں منتیں پر آگے مرادیں پوری ہوں گی۔ جب ان کو ڈھانے لگتے ہیں، ان درختوں کو کاٹنے لگتے ہیں، تو لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب آپ کاٹیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاٹ ڈالو اس شرک کو۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ میرا ولی تو وہ ہے کہ جو اللہ ہے، جو کارساز ہے۔ تو آپ کو، اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ ان کی دھمکیوں سے نہ ڈریں۔ تو اسی طرح اس میں توحید کی دعوت بھی ہے کہ جب یہ اصنام قدرت و علم سے محروم ہیں، تو جو لوگ عقل و فکر رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کامل کتاب نازل کی ہے۔ یعنی عبادت تو اس کی کرنی چاہیے، ولی تو اس کو بنانا چاہیے کہ جس نے آپ کی ہدایت کے لیے پوری کتاب دے دی ہے۔ یعنی مدد کبھی بھی چاہیے، آپ کو لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، کتاب کھولیں، قرآن مجید میں سے مدد حاصل کریں۔ قرآن مجید میں آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ نے بتایا، احادیث کے اندر اللہ کے نبی کی طرف رجوع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہر مسئلے کا حل بتایا، تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی طرف جایا جائے۔ نزل الکتاب، جس نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی اصل میں صالحین کا کارساز ہے۔ یعنی جو تو اللہ کو اپنا کارساز بناتے ہیں وہ صالحین ہیں، اور جو اللہ کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے اور غیر اللہ کو سمجھتے ہیں تو وہ صالحین کی کیٹیگری سے تو باہر ہو گئے، نیکوکاروں سے باہر ہو گئے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو میرے بھائیوں ان کا صالحین میں اگر بنانا ہے، اللہ کو اپنا اللہ کو ولی ماننا پڑے گا، اور پڑے گا نہیں بلکہ اسی کو ماننا چاہیے، یہ اس کا حق ہے اور وہی اس کے لائق ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، یہ آیت دیکھیے ایک دفعہ دوبارہ اس کو بیان کر دیا گیا، دوبارہ ایک دفعہ آ گئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ مشرکین کی بے وقوفی جو ہے نا بالکل واضح ہو جائے، ایک دفعہ پھر اس کا اظہار ہو جائے کہ جناب جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے، تمہاری طاقت ہی نہیں رکھتے مدد کرنے کی۔ وہ یعنی جو تم نے ان سے مانگا ہے اس کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے، وہ فقراء ہیں، وہ فقیر ہیں اللہ کے در کے۔ بڑے بڑے نبی یہ کہہ گئے ہیں انتم یعنی اللہ رب العزت نے بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب میرے در کے فقیر ہو، تو لہٰذا پھر یہ کس چیز کی مدد کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور آخر میں تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا، ان کے بلاوے اور پکار کے حوالے سے فرمایا کہ لا يسمعوا، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو وہ سنیں گے نہیں، وہ بات سن ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر سماعتیں ہیں ہی نہیں، ان کے کان ہی نہیں ہیں جو سن سکیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ جو آخری بات کی ہے نا اللہ رب العزت نے کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ تو یعنی مشرکین اپنے بتوں کی صورتیں بناتے وقت ان کی آنکھیں ایسی بناتے کہ ان کی طرف دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہو کہ وہ سچ مچ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی دیکھنا تصویریں بھی ہیں ایسے، تصویر بالکل کیمرے کی طرف منہ کر کے اگر اتاری ہو نا، کچھ خاص طریقے سے اتارتے ہیں تو آپ دائیں ہو جائیں بائیں ہو جائیں، آپ تصویر کو دیکھتے ہیں، آپ کو ایسے لگے گا تصویر آپ کو دیکھ رہی ہے، یعنی جیسے وہ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک معنی تو یہ ذکر کیا گیا، ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ معنی ذکر کیا ہے کہ جیسے وہ سچ مچ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے، جبکہ وہ بے جان ہیں اور وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، لیکن آپ کو ابہام اور وہم ایسا ہوتا ہے، لگتا ایسے کہ جیسے دیکھا جا رہا ہے۔ یا پھر آیت کے معنی یہ ہیں کہ مشرکین بظاہر تو آنکھیں رکھتے ہیں
یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کی نسبت جو ہے مشرکین کی طرف ہے، ان شرک کرنے والے لوگوں کی طرف، کہ بظاہر تو ان لوگوں کی آنکھیں ہیں کہ وہ لگے کہ جیسے وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بصیرت کے اندھے ہیں، یعنی ان کے بصیرت نہیں ہے، قرآن سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو آپ پوری تفسیر بھی پڑھا دیں، لیکن کیا ہے، اسلام دشمنی نہیں چھوڑتے، شرک کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور بصیرت کے اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا دوسرا معنی بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد اصل میں وہ مشرکین ہیں کہ جن کی آنکھیں ہیں، آپ جب ان کی طرف دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو آنکھوں والے اچھے بھلے دیکھتے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن وہم لا یبصرون، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، حق ان سے چھپا ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اصل میں کیا ہے، اللہ نے جیسے شروع میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ اصل میں ان کے دل میں ایک مرض ہے، وہ جو شرک کا مرض ہے، جن سے ان کے دل کالے ہو گئے ہیں، جن سے ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوہ، ان کے اوپر پردے ہیں کہ جن سے ان کو دیکھنا ان کے لیے محال ہے، مشکل ہے۔ تو اسی کے اوپر جو ہے آج اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہمارا یہ کوئز ٹائم ہے، آخری جو کوئز سیشن، اس کے اندر آپ کے سامنے جو سوالات ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو اس آیت میں، یہ جو آیت ہم نے 189 آج پڑھی، تو اس میں نسل انسانی کی ابتدا کتنے لوگوں سے کی گئی؟ بہت ہی آسان سوال، تاکہ انگیج رہیں آپ۔ اس طرح وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تو یہ ایک آیت میں ایک ٹکڑا آیا، تو میاں بیوی کے تعلق کا اس میں اصل مقصد بیان کیا گیا، وہ اصل میں کیا تھا؟ اس طرح فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا، کہ ولادت کے قریب، یعنی جب وہ بوجھ بڑھ گیا تو دونوں کس سے کیا دعا کرتے ہیں، یعنی وہ کس سے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کیا تھی؟ اس طرح فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ، کہ یہاں کس انسانی المیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو صالح اولاد دے دی تو پھر انہوں نے کیا کیا، تو اس کے کیا رویہ انسانی بتایا گیا۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، تو یہ آگے کچھ آیات آئیں جس میں اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی حالت زار بیان کی اور ان کو کچھ کن دلائل سے عیاں کیا ہے، یعنی اس کے کچھ دلائل اللہ نے دیے کہ یہ جو ہے یہ ان کی اپنی حالت ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو اس آیت کا اصل میں کیا مفہوم یہاں پہ بیان ہوا کہ جب آپ ان کو پکاریں تو وہ ہدایت کی طرف، تو لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا معنی تھا؟ تو عباد امثالکم، یہ آخر میں ایک بات آئی، تو اس جملے کا کیا مفہوم ہے کہ وہ بندے ہیں آپ کے جیسے۔